تاریخ ناظرین، تاریخی حقائق، مورخین کا تعصب، افراد، معاشرے، اخلاقیات اور تاریخی فیصلوں پر بحث کا مطالعہ تاریخ کہلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو سرزمین کربلا پر وارد ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر اپنے خیمے نصب کر لیے تو خرم ابن زیاد کے پاس اپنا قصر بھیج کر اسے اطلاع دی کہ میں نے حسین ابن علی کو زمین کربلا پر روک لیا ہے۔ تو جب ابن زیاد کو خر کا پیغام ملا تو اس نے امام علیہ السلام کو ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ اما بعد اے حسین، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کربلا میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ مجھے امیر المومنین یزید نے خط لکھا ہے کہ میں اس وقت تک آرامدہ تکیہ پر سر نہ رکھوں اور نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں کہ جب تک آپ کو خدا کے پاس پہنچا دوں یا میری اور یزید کی حکومت کو مانتے ہوئے بیعت کر لے۔ والسلام۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس کا یہ خط پڑھا تو یہ کہتے ہوئے اس خط کو دور پھینک دیا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے خالق کی ناراضگی کے بدلہ میں مخلوق کی خوشنودی کو خرید لیا ہو۔ کاسد سے امام حسین نے جو کچھ کہا تھا اس نے واپس جا کر ابن زیاد کو بتایا تو وہ امام علیہ السلام پر اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ ابن زیاد نے فوراً عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ وہ کربلا کی طرف روانہ ہو جائے۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو رے کی حکومت کا حکم نامہ لکھ کر دیا اور دستبی اور ویلم سے واپسی پلٹنے کا حکم دیا۔ ادھر ابن زیاد نے لوگوں کو کوفہ کی جامع مسجد میں اکٹھا کر کے ان سے خطاب کیا اور کہا، اے لوگو، تم ابو سفیان کی اولاد کو آزما چکے ہو، تم نے انہیں ویسا ہی پایا جیسے تم چاہتے تھے۔ یہ سب تم جانتے ہو کہ امیر المومنین یزید کی سیرت اچھی اور قابل تعریف ہے اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور حقداروں کو مال دنیا سے نوازتا ہے۔ اس کے دور حکومت میں تمام راستے پرامن ہیں اور اس کے باپ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ اب تمہیں اس کے دشمن حسین ابن علی کے خلاف جنگ کے لیے میدان جنگ میں نکالتا ہوں، بس تم لوگ اپنے امیر کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر ابن زیاد منبر سے نیچے اترا اور نخلیہ کی طرف نکل گیا اور وہاں پر لشکر جمع کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے حسین بن نمیر، حرجار ابن اجبر اور شمس ابن ربیع اور شمر ابن ذیلجوشن کی طرف اپنا قاصد بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ عمر ابن سعد کی حمایت میں حسین ابن علی سے جنگ کرنے کے لیے کربلا جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ عبداللہ ابن زیاد نے زجر بن قیس جعفی کو 500 مسلح گھوڑے سواروں سمیت کوفہ میں ایک پل پر یہ حکم دیتے ہوئے تعینات کیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو حسین ابن علی کے پاس جانا چاہتا ہو وہ کوفے سے باہر نہ نکلنے پائے۔ عامر بن ابی سلامہ بن عبداللہ جب کربلا جانے کے لیے اس راستے سے گزرنے لگے تو زجر نے ان سے کہا، مجھے معلوم ہے تم کہاں جا رہے ہو، لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو عامر ابن ابی سلامہ نے ان پر حملہ کیا اور ان کو پسپا کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد یزید کے حکم سے فوجوں کو کربلا بھیجنے کے لیے اکٹھا کر رہا تھا۔ شمر 4000، یزید بن رکاب 2000، حسین بن نمیر 4000، شبس ابن ربیع 1000، کعب بن طلحہ 3000، حجار بن ابجر 1000 اور نصر بن حرشہ 2000 سپاہی لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد کے پاس 6 محرم الحرام تک 20,000 کی فوج جمع ہو چکی تھی
اور ابھی تک مسلسل ابن زیاد لشکر عمر ابن سعد کی طرف بھیج رہا تھا، یہاں تک کہ عمر ابن سعد کے پاس 30,000 کی فوج مکمل ہو گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے تمہارے پاس مردوں اور گھوڑوں کی کثرت کی وجہ سے کوئی عذر اور بہانہ نہیں چھوڑا، اور دیکھو تمہاری کوئی شام اور صبح ایسی نہیں مگر یہ کہ اس کی ہر خبر میرے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم آج یعنی 6 محرم الحرام کو ہی جنگ شروع کر دو۔ عمر ابن سعد نے کچھ گھوڑ سواروں کو دریائے فرات پر مامور کیا کہ وہ اس پانی کی حفاظت کرے اور اسے حسین ابن علی تک نہ پہنچنے دے، اور وہ لوگ امام علیہ السلام اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے، اور امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو پانی تک پہنچنے کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا، یہاں تک کہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے سب نڈال ہو گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی مدد سے اپنے اہل حرم کے خیام کے پیچھے کی طرف کلہاڑے کی مدد سے کنواں کھودنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس سے پانی نکل آیا۔ پھر سب نے اس کنویں سے پانی پیا، لیکن پانی کی مقدار اتنی زیادہ نہ تھی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ دیر تک سیراب ہو سکتے، اور وہ کنواں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد کو جب پتہ چلا کہ امام علیہ السلام پانی کے لیے کنواں کھود رہے ہیں، تو اس نے عمرو بن حجاج کو 500 گھوڑ سواروں کے ساتھ اس جگہ بھیجا جہاں امام علیہ السلام نے کنواں کھودا تھا، مگر وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے گھیرا اور تنگ کر دیا گیا، ان پر پانی لانے کے تمام راستے بند کر دیے گئے، اور جو پانی آپ علیہ السلام نے جمع کر رکھا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ فطرتی طور پر شدت پیاس کی وجہ سے سب کرا رہے تھے، اور آل رسول کے بچے شدت پیاس کی وجہ سے اللہ تش کی صدائیں دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر ان کے اور پانی کے درمیان تلواریں اور نیزے حائل تھے۔ امام علیہ السلام نے پانی لانے کی ذمہ داری اپنے بھائی حضرت عباس علمبردار علیہ السلام کے کندھوں پر عائد کی، جبکہ حضرت عباس علیہ السلام پہلے سے ہی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بےتاب تھے۔ امام علیہ السلام نے حضرت عباس علمبردار کو حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کے لیے پانی لے کر آئیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عباس کے ساتھ 20 جانساروں کو بھیجا، جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک مشق تھی۔ یہ تمام افراد پانی کے لیے نہر فرات کی طرف بڑھے، ان میں حضرت نافع بن حلال پر چم تھامے ہوئے سب سے آگے چل رہے تھے۔ اتنے میں عمرو بن حجاج نے چلا کر کہا، تم کون شخص ہو؟ تو نافع بن حلال نے جواب دیا، ہم اس پانی کو لینے آئے ہیں جس سے تم نے محروم کر رکھا ہے۔ تو عمرو بن حجاج نے کہا، تو پھر تم خود اس نہر سے پانی جی کر پیو، مگر حسین ابن علی کے لیے پانی نہیں لے جانے دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن انصاری کو عمر ابن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ اس سے اس بات کا مطالبہ کرے۔ امام اس سے اس رات کے وقت دونوں لشکروں کے درمیان ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ نکلا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کے سوا باقی سب کو حکم دیا کہ وہ پیچھے کھڑے رہیں، اور عمر ابن سعد نے بھی ایسا ہی کیا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور غلام آگے نکلے۔ امام علیہ السلام نے کہا، اے پچھلے ساتھ، کیا تو واقعی مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا تاکہ جس کی بارگاہ میں تجھے ایک دن پیش ہونا ہے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ تم اس لشکر کو چھوڑ کر
میری طرف آ جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے خدا کی خوشنودی اور اس کے قرب کا باعث بنے گا۔ عمر ابن سعد نے کہا، اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے گھر کو گرا دیا جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا گھر دوبارہ تعمیر کروا دوں۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ میرا مال اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اس کے بدلے اس سے بہتر اپنے مال سے عطا کروں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ کوفہ میں میرے اہل عیال ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب امام علیہ السلام اس کی طرف سے مایوس ہو تو چل کھڑے ہوئے اور فرمایا، تیرے لیے اب زیادہ دن زندگی کے نہیں رہے، بہت جلد خدا تجھے تیرے بستر پر ذبح کر کے موت کے گھاٹ اتارے گا، اور جس دن تو محشور ہوگا تیری بخشش نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اب تو زیادہ دن عراق کی گندم نہیں کھائے گا۔ تو پسر سعد نے مذاق میں کہا کہ کوئی بات نہیں، میں گندم نہ سہی جو کھا کر گزارا کر لوں گا۔ جب شمر ابن ذیلجوشن ابن زیاد کا ہاتھ لے کر پسر سعد کے پاس آیا تو ہاتھ پڑھنے کے بعد اس نے شمر سے کہا، خدا تجھ پر لعنت کرے، جو کچھ تو میرے پاس لے آیا ہے اس پہ خدا تیرا برا کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تو نے ابن زیاد کو میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ خدا کی قسم، حسین ابن علی کا بھی ہتھیار ڈال کر ان لوگوں کے سامنے سر ہم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ فرزند رسول ہیں۔ شمر ابن ذیلجوشن نے امام کے خیموں کے باہر آ کر چلانے لگا کہ میرے بانجے کہاں ہیں، عباس اور اس کے بھائی کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت عباس اور آپ کے بھائیوں نے اس سے روح پھیر لیا۔ تو امام علیہ السلام نے کہا، اس کو جواب دو، چاہے یہ فاسق ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا، میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ تو جناب عباس نے کہا، تجھ پر اور تیرے امان نامہ پر خدا کی لعنت ہو کہ تو ہمیں تو امان دیتا ہے مگر فرزند رسول اللہ کے لیے امان نہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے امام علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ قبیلہ بنو اسد کے پاس جاتے ہیں جو یہاں کے قریب ہی بستی میں قیام پذیر ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی۔ تو جب حبیب ابن مظاہر ان کے پاس جا کر اپنا تعارف کروایا تو وہ پہچان گئے۔ تو حبیب ابن مظاہر نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم لوگ فرزند رسول اللہ کی نصرت کرو، کیونکہ ان کی ہمراہی میں ہی دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی دعوت پر قبیلہ بنو اسد کے 90 مردوں نے امام علیہ السلام کی نصرت کی حامی بھر لی۔ اتنے میں قبیلے کا ایک فرد بستی سے نکل کر پسر سعد کے پاس پہنچا اور اسے یہ خبر دی کہ وہ سب یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر پسر سعد نے ازرق کو 400 سپاہی دے کر قبیلہ بنو اسد والوں کی طرف روانہ کیا۔ ازرق کا راستے میں ہی ان لوگوں سے آمنا سامنا ہو گیا اور آپس میں لڑائی ہونے لگی، جس کے باعث بنو اسد کے کئی افراد قتل ہو گئے اور جو بچ گئے وہ اپنے قبیلے کی طرف فرار ہو گئے۔ جب حبیب ابن مظاہر نے امام علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عمر ابن سعد نے جمعرات کی رات 9 محرم الحرام کو اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے اور سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں آپ نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو حضرت عباس سے کہا کہ آپ اپنے روا پر سوار ہو کر ان کے پاس جائیں اور پوچھیں یہ کس غرض سے یہاں آئے ہیں۔ پھر حضرت عباس اپنے گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں بنی ہاشم کے نوجوان اور اصحاب حسین شامل تھے، ان کی جانب بڑھے اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟
تو پسرے ساتھ کے لشکر والوں نے جواب دیا، ہمارے امیر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے کہ تم لوگ حاکم کے سامنے سر ہم تسلیم کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس واپس خیموں کی طرف پلٹے تاکہ امام کو ان کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرے۔ امام علیہ السلام کے صحابہ وہیں کھڑے رہے اور لشکر یزید کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، آگاہ ہو جاؤ کہ کل خدا کی بارگاہ میں تمام قوموں میں سب سے بری اور بدبخت قوم پیش ہوگی کہ جس نے اپنے نبی کی ذریت اور اہل بیت اور اس شہر کے ان بندگان خدا کو شہید کیا ہوگا جو کثرت سے خدا کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ جب حضرت عباس نے امام علیہ السلام کو ان کے ارادوں سے آگاہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ ان کے پاس واپس جائیں اور ان سے کل تک کے لیے ایک رات کی مہلت مانگیں تاکہ ہم آج کی رات اپنے رب کی عبادت، اس سے دعا، مناجات اور استغفار میں مشغول ہو کر گزاریں۔ امام علیہ السلام کا پیغام لے کر حضرت عباس علمبردار ابن سعد کے لشکر کے پاس گئے اور ان سے ایک رات کی مہلت مانگی تو قیس ابن اشعث نے عمرو بن حجاج سے کہا، جو انہوں نے تم سے مطالبہ کیا ہے اسے پورا کرو، خدا کی قسم یہ لوگ کل جنگ کے ساتھ تمہارا سامنا کریں گے۔ عاشورہ کی رات رسول خدا کی اہل بیت پر گزرنے والی سخت ترین رات تھی۔ اس رات انہیں مصائب و تکالیف نے گھیر لیا تھا۔ بنو امیہ نے نبی کے اہل بیت اور ان کے پیروکاروں سے زندگی کے تمام وسائل اور ذریعات کو قطع کر دیا اور زندگی گزارنے کے لیے سخت ترین حالات پیدا کر دیے تاکہ کسی طرح فرزند رسول اللہ یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں، مگر ایسا ممکن ہی نہ تھا۔ لشکر پسرے ساتھ کے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اہل خانہ کے افراد اور اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، اما بعد، بے شک مجھے میرے نانا نے یہ خبر دی تھی کہ مجھے کھینچ کر سرزمین عراق کی طرف لے جایا جائے گا اور مجھے ایسی سرزمین پر اتارا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں، اور اسی سرزمین میں میری شہادت ہوگی، اور اب اس وعدہ کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ کل ہماری ان کے ساتھ جنگ ہوگی، اور میں نے تمہیں اجازت دی، پس تم سب کسی پرامن جگہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور میری طرف سے تم پر کوئی بار نہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس وقت رات کی تاریکی نے تمہیں گھیر لیا ہے، پس تم اسے اپنے لیے سواری قرار دو اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ آل امیہ کو صرف مجھ سے غرض ہے، اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو یہ باقی تمام لوگوں سے لاپرواہ ہو جائیں گے۔